فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز کی تکمیل کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا تھا، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کے علاوہ چیزوں کو حرام کرنے والی جو تکبیر ہے جس کے ذریعے نمازی نماز میں داخل ہوتا ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے، جس بات کے ذریعے سے وہ نماز کے کاموں کو مکمل کر کے اس سے فارغ ہوتا ہے اور نماز کے باہر کی چیزیں اس کے لیے حلال ہوتی ہیں، وہ التسلیم ہے، سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے ساتھ ہی انسان کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور اب وہ ضرورت کے مطابق دیگر جو اس کی جو باتیں ہوں، اس کے جو کام ہوں وہ مکمل کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ نماز کی تکمیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ اذکار اور دعائیں سکھلائی ہیں جن کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعاؤں کے سلسلے میں صحابہ کرام کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، مکتوب نمازوں کے بعد ان دعاؤں کو نہ چھوڑنا، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، ضروری ہیں، اور اذکار کی اہمیت اور اس کی ضرورت بہرحال ایک مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ یہ نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اس کا بھی خیال کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو اختتام ہے اس کا پتہ تکبیر کے ذریعے سے چلتا تھا۔ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا اختتام کیسے جانتے تھے؟ التکبیر کے ذریعے سے جانتے تھے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، اور دیگر بعض سلف کے اقوال بھی ہیں، ان کی تشریح بھی ہے، تفصیل بھی ہے، بیان بھی موجود ہے کہ اس تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہی ہے، اللہ اکبر کہنا ہی ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کیونکہ اہل علم کی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، بلکہ وہی تسبیحات، ایسے ہی تحمیدات اور ایسے ہی تکبیرات کے جو اذکار بتائے گئے ہیں وہی مراد ہے۔ لیکن یہ چیز روایتوں میں بہت اچھی طرح سے الحمدللہ بیان کے ساتھ ثابت کی گئی ہے کہ اس سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس لیے سلام پھیرنے کے بعد بآواز بلند اللہ اکبر کہا جائے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر ایسے ہی اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ واضح رہے کہ دعاؤں کے جو اذکار کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اس میں کسی بھی طرح کا اضافہ کرنا بہرحال روا اور درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ہی تاکید فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دعا کے اندر جب صحابی رسول نے، جو سونے کی دعا ہے، جب صحابی رسول نے نبی کے بجائے رسول کا لفظ استعمال فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو ٹوک دیا، تنبیہ کیا، اور آپ نے فرمایا نہیں، تم نبی کے لفظ کو رسول سے نہ بدلو، بلکہ میں نے نبی سکھلایا ہے تو نبی کا استعمال کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کے اور ایسی اذکار کے الفاظ میں کمی بیشی کرنا، تبدیل کرنا یہ درست نہیں ہے، منع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی کے بدلے رسول کا استعمال کرنا روا نہیں سمجھا، صحابی کو ٹوکا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کے اذکار کے الفاظ کتنے زیادہ اہم ہیں اور کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اس دعا کے اندر بھی تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کے اندر بھی لوگوں نے، بعض ہمارے بھائیوں نے بعض الفاظ کا اضافہ کر لیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کے لیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی جو باتیں ہیں اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہم نہیں لا سکتے، اس لیے اسی پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ یہ روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا حصہ ہے جو آپ نماز کے بعد کے اذکار کے ضمن میں کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کہا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ بعض روایتوں میں ہے ولا راد لما قضیت، اس کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر چوتھی دعا یہ آئی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر ثابت ہیں، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ پانچویں جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ تسبیحات فرماتے تھے، تحمیدات فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے لیے اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ یہ 99 مرتبہ ہو گئے۔ 100 کی تکمیل کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا جائے، یا پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اس طریقے سے یہ 100 کی تعداد مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس کا اہتمام کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ فضیلت ہے، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں ہم جو اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگنا چاہتے ہوں وہ مانگ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ تسبیحات، تحمیدات اور تکبیرات کے سلسلے میں اور بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ 10 مرتبہ یہ تینوں اذکار کہے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور ایسے اللہ اکبر 11 مرتبہ کہا جائے، ایسے 25 مرتبہ کہا جائے۔ یہ ساری روایتیں صحیح ہیں، ثابت ہیں، کبھی کبھار اس پر بھی عمل کیا جانا چاہیے۔ ویسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 33 کا تھا، اس کا اہتمام زیادہ کیا جانا چاہیے۔ یہ چند اذکار ہیں، دعائیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلی اور آخری بات ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ آیت الکرسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اسے دخول جنت سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکے گی۔ یہ فضیلت کا پہلو ہے کہ اس قدر فضیلت والی یہ دعا ہے، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کی تلاوت کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جنت کے داخلے میں جو چیز رکاوٹ ہے بس اس کی موت ہے، اس کی موت ہو اور وہ جنت میں جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں ثابت ان اذکار کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یہ چند اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید اللہ کے نبی علیہ السلام قل هو اللہ احد، اور اسی طرح سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو علماء نے معوذات کا نام دے دیا ہے، جبکہ قل هو اللہ احد کے اندر تعوذ نہیں ہے، لیکن تغلیباً ان تینوں صورتوں کو معوذات کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں نمازوں کے بعد معوذات کی تلاوت کروں، تو ہم معوذات پڑھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے۔ بہرحال یہ چند اذکار ہیں، چند دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں کوتاہی کرنے، سستی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سلام پھیرتے ہیں، بسا اوقات عجلت میں اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اتنی فضیلتیں اور ان اذکار کے سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں اور فضیلت کو، اجر کو حاصل کرنے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔